السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں تیسری ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں جو کہ تیسری جنگ عظیم اور دجال کا واقعہ ہے۔ اگر دوستو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو آج میں آپ کو دنیا کی ابتدا سے لے کر دنیا کی آخرت تک جتنی بھی جنگیں ہوں گی ان کے بارے میں بتاؤں گا۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ پانچ جو بڑی جنگیں عظیم ہوں گی اور جس میں سے 2 جنگیں پہلے ہو چکی ہیں، 3 ہونا باقی ہیں، ان کے بارے میں آپ کو تفصیلی طریقے سے بتاؤں گا، اور جو کہ دجال کے بارے میں بھی آہستہ آہستہ جو اس کی ہے علامات اور جو ظاہر ہو رہی ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آئیے چلتے ہیں کہ ایک حدیث میں روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا کی ابتدا سے اور آخری دنیا تک کل 5 جنگیں عظیم ہیں، یعنی جس میں سے 2 اس امت سے پہلے گزر چکی ہیں اور 3 اس امت میں ہوں گی۔ نمبر 1 ترک جنگ عظیم جو پہلے ہو چکی ہے، اور رومیوں سے جنگ عظیم وہ بھی ہو چکی ہے، اور جنگ عظیم جو دجال سے جنگ عظیم ہوگی وہ آخری جنگ ہوگی، اس کے بعد کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ اگرچہ مسلمان اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے ایک ہونے والی حقیقت کے لیے خود کو تیار نہیں کر رہے، لیکن کفر کا اعلان واضح اور 2 ٹوک الفاظ میں کر رہا ہے۔ اگر کوئی اس انتظار میں ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام آنے کے بعد جنگ عظیم کا اعلان کریں گے تو ایسا شخص بس انتظار ہی کرتا رہے، کیونکہ حضرت امام مہدی رضی اللہ علیہ السلام کا خروج ایک ایسے وقت میں ہوگا جب جنگ چھڑ چکی ہوگی۔ اور فتنوں کا اس میں فتنوں کا بھی بیان آیا ہے کہ ایک حدیث میں روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب فتنے پیدا ہوں گے، ان فتنوں میں بیٹھنے والا اور کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، اور کھڑے ہونے والا اور چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا سعی کرنے والے سے بہتر ہوگا۔ جو شخص فتنوں کی طرف جھانکے گا، فتنہ اس کو اپنی طرف آگ کی لپیٹ کی طرح کھینچ لے گا۔ جو شخص ان فتنوں سے بچنے کے لیے کوئی پناہ گاہ پائے گا اور ٹھکانہ نہ پائے تو وہیں پناہ لے لے۔ چلنے والے سے کھڑے رہنے والا، کھڑے رہنے والے سے بیٹھ جانے والا، اور اس سے مراد اس فتنے میں کم کوشش کرنا اور کم مبتلا ہونا۔ وہ فتنہ ایسا ہوگا جو جتنی کوشش کرے گا اتنا ہی اس میں ملوث ہوگا۔ یہ فتنہ کئی قسم کا ہو سکتا ہے، انہی میں سے ایک مال کا فتنہ ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے سب سے خطرناک فتنہ قرار دیا ہے۔ اس وقت عالمی سودی نظام کے ہوتے ہوئے جو شخص اس نظام میں زیادہ کمانے کی کوشش کرے گا وہ اتنے ہی خود کو سود میں ڈبوتا چلا جائے گا، اور جو کم کوشش کرے گا وہ کم ملوث ہوگا۔ اسی طریقے سے کھڑے رہنے والا اور بہتر ہوگا، اور کھڑے رہنے والے سے بیٹھنے والا بہتر ہوگا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس بکریاں ہوں وہ بکریاں لے کر پہاڑوں یا بیابانوں میں نکل جائے۔ ایک حدیث میں روایت ہوا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اس وقت ان میں اپنے دین پر ڈٹ جانے والا شخص کی مانند ہوگا جس نے اپنی مٹھی میں انگارے لے لیے ہوں۔ ایک اور حدیث میں روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال صالح میں جلدی کرو قبل اس کے کہ وہ فتنے ظاہر ہو جائیں۔ جو تاریخ رات کے ٹکڑوں کے مانند ہوں گے، ان فتنوں کا اثر یہ ہوگا کہ آدمی صبح کو ایمان کی حالت میں اٹھے گا اور شام کو کافر بن جائے گا، یا شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر اٹھے گا، اپنا دین مذہب دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے بیچ ڈالے گا۔ فتنے میں لوگ مبتلا ہوں گے ان کی پہچان
کیسے کریں گے؟ ایک حدیث میں روایت ہے کہ حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا فتنے دلوں پر یلغار کرتے ہیں، سو جو دل اس فتنے کو برا جانتا ہے تو اس دل میں ایک سفید نقطہ پڑ جاتا ہے، اور جو دل اس فتنے میں ڈوب جاتا ہے تو اس دل میں ایک کالا نقطہ پڑ جاتا ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اس کو صحیح کہا ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ آیا کہ وہ فتنے میں مبتلا ہوا ہے یا نہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ کوئی ایسی چیز جس کو پہلے وہ حرام سمجھتا تھا اب اس کو حلال سمجھنے لگا ہے، وہ بلا شبہ فتنے میں مبتلا ہوا ہے۔ کوئی ایسی چیز جس کو پہلے وہ حلال سمجھتا تھا اب اس کو حرام سمجھنے لگا ہے، وہ بلا شبہ فتنے میں مبتلا ہوا۔ حاکم اس کو شیخین کی شرط پر صحیح کہا ہے کہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے اتفاق کیا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فتنے میں مبتلا ہونے کی پہچان بتلا دی، اگر پہلے کسی چیز کو حرام سمجھتا تھا لیکن اب اس کو حلال سمجھنے لگا ہے۔ وقت کے حساب سے فتنوں سے بچنے کے لیے جو شخص بہترین ہے، اس کی روایت ہے کہ ایک اور حدیث میں بیان ہوا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنوں کے دور میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھوڑے کی لگام یا فرمیال اپنے گھوڑے کی نکیل پکڑے اور اللہ کے دشمنوں کے پیچھے ہو، وہ اللہ کے دشمنوں کا خوف زدہ کرتا ہوا وہ اس کو دوڑاتا ہوا، یا وہ شخص جو اپنی چراگاہ میں گوشہ نشین ہو جائے گا اس پر جو اللہ کا حق زکوٰۃ وغیرہ اس کو ادا کرتا ہوگا۔ حاکم ہے اس حدیث کو شیخین کی شرط پر صحیح کہا ہے، اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے بھی اتفاق کیا ہے۔ حضرت ام مالک بہزیہ کہتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کا ذکر کیا، اس کو کھول کر بیان کیا گیا تو میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فتنے کے زمانے سب سے بہترین شخص کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فتنوں کے زمانے میں سب سے بہترین شخص وہ ہوگا جو اپنے مویشیوں میں رہے اور ان کی زکوٰۃ ادا کرتا رہے اور اپنے رب کی بندگی میں مشغول رہے، وہ شخص سب سے بہترین ہوگا۔ اور جو اپنے گھوڑے کا سر پکڑے یعنی کہ ہر وقت جہاد کے لیے تیار ہو اور دشمنان دین کو خوف زدہ کرتا ہو، وہ دشمن کو اس کو ڈراتے ہوئے ہو۔ ایسے وقت میں بہترین لوگ وہ ہوں گے جو جہاد میں مصروف ہوں گے، وہ دشمن کو خوف زدہ کرتے ہوں گے اور دشمن ان کو ڈراتا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے جہاد کی بھی تشریح فرما دی ہے، یہاں جہاد سے مراد ہے کہ پھر فرمایا وہ لوگ بہترین ہوں گے جو فتنوں کے وقت اپنے مال مویشیوں کو پہاڑوں یا بیابانوں میں لے کر چلے جائیں گے۔ اس میں سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان جگہوں سے دور چلا جائے گا جہاں دجال کا تذبذب کا غلبہ نہ ہو۔ کئی احادیث میں روایت ہے کہ یہ ذکر ہوا دجال کے فتنے سے دو قسم کے لوگ محفوظ رہیں گے۔ پہلی قسم مجاہدین جو اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے جہاد کر رہے ہوں گے، دوسرے اس قسم کے لوگ جو اپنے مال مویشی کو لے کر پہاڑوں یا بیابانوں میں چلے جائیں گے، اللہ کی اطاعت کریں گے، اور دوسری قسم کے لوگ صرف اپنا ایمان بچانے کے لیے پہاڑوں میں چلے جائیں گے، اور فتنوں کو دور میں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے گھر کو چھوڑ دینا بھی اللہ رب العزت کے نزدیک بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور جبکہ مجاہدین صرف اپنے ایمان کی فکر نہیں کر رہے ہوں گے بلکہ وہ ساری امت کے ایمان کو بچانے کی خاطر دجال کے فتنوں کا زور توڑنے کی خاطر دجال اور اس کے ایجنڈوں سے قتال کر رہے ہوں گے، اپنے گھر وطن، ماں باپ، بیوی بچے اور مال دولت غرض سب کچھ امت کا ایمان بچانے کے لیے قربان کر رہے ہوں گے۔ اس لیے زیادہ فضیلت مجاہدین کی ہی ہوگی۔ دین کو بچانے کے لیے جو فتنے سے بھاگ جانے کا ہے، اس میں ایک اور حدیث میں روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اسلام کی ابتدا اجنبیت کی حالت میں ہوئی تھی اور عنقریب اسلام دوبارہ اجنبیت کی حالت کی طرف لوٹ جائے گا۔
اجنبی سے مراد ہے کہ یعنی کہ اسلام سمٹ کر رہ جائے گا، دو مسجدوں کے درمیان چلا جائے گا، جیسے سانپ اپنے سوراخ کی طرف سمٹتا ہے۔ حدیث میں لفظ غریب ترجمہ اجنبی اور غیر مانوس سے کیا گیا ہے۔ جس طریقے سے ابتدائی اسلام میں لوگ اسلام کو اجنبی و غیر مانوس سمجھتے تھے، اسی طرح آج بھی اکثر مسلمان اسلام سے بہت سارے احکامات کو اجنبی سمجھنے لگے ہیں، اور ان احکامات کے ساتھ ایسا برتاؤ ہے گو یہ کہ ان کو جانتے ہی نہیں۔ ان احکامات سے بھی ہمارا وہی تعلق ہے جو نماز، روزہ وغیرہ سے ہے۔ کہتے ہیں کہ اب تو اس کا دور ہی نہیں رہا، حالانکہ شریعت زیادہ بڑا حصہ انہی احکامات اسلامی تجارت اور عدالتی نظام پر مشتمل ہے۔ اس لیے آج یہی کہا جائے گا کہ اسلام میں 1 ارب 40 کروڑ کے ہوتے ہوئے بھی اجنبی بن کے رہ گیا ہے۔ یہ سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ان لوگوں کو رحمت للعالمین نے مبارکباد دی جو ان جگہوں سے بھاگ جائیں گے جہاں اسلام اجنبی ہو، اور ایسی جگہ چلے جائیں جہاں اسلام اجنبی نہ ہو بنا ہو، بلکہ وہاں کے لوگ آج بھی اسلام کو اسی طرح پہچانتے ہوں جیسا کہ اس کو پہچاننے کا حق ہے۔ آج بھی ان کی زندگی کا سب سے مقصد وہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیوں کا مقصد تھا۔ وہ نماز، روزے کے ساتھ ساتھ اسلام کے دیگر احکامات کو بھی اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھے، اور اس میں وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ بھی نہ کرتے، اور اس عہد پر اپنی جانیں کٹانے کا عزم رکھتے۔ جس طرح صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قیمتی لہو بہا کر اسلام کو اجنبیت کی حالت سے نکالا، اور ہم اس اجنبیت کی حالت سے نکال کر اس حالت میں لے آئے ہیں کہ جہاں وہ اجنبی نہیں رہے گا۔ غربا والی احادیث کی تشریح کرتے ہوئے ابو المحسن حنفی میں غریب کے معنی فرماتے ہیں کہ اسلام کو ایسے حالات سے سابقہ پڑ جائے گا جو اس سے کوئی مناسبت نہ رکھے ہو، تو اسلام اس صورت میں غریب اجنبی ہو جائے گا، جیسا اس شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو ایسے لوگوں کے پاس جا پہنچے اور جو ان کو نہیں جانتے ہوں، اور وہ آنے والا ان کے درمیان غریب اجنبی ہو۔ یہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ بہت سے حضرات اس حدیث کو اپنی سستی اور بزدلی کے لیے آڑ بناتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے دشمنوں سے مقابلے کی تیاری کر لو، تو کہتے ہیں کہ اسلام تو ہر دور میں کمزور رہا ہے۔ اس حدیث کو دلیل میں پیش کرتے ہوئے اور حدیث کے لفظ غریب کو اردو کے غریب کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، جو بالکل بھی درست نہیں ہے۔ ایک حدیث میں روایت ہے کہ حضرت ابو عیاش فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر ابن عبداللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی ابتدا اجنبیت کی حالت میں ہوئی تھی، اور ایک بار پھر اسلام اسی اجنبیت کی حالت میں چلا جائے گا۔ مبارکباد ہے کہ غربا کو پوچھا ہے کہ یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، غربا کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، وہ لوگ جو لوگوں کے فساد میں مبتلا ہونے کے وقت ان کی اصلاح کریں گے۔ اس حدیث شریف میں ان لوگوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکباد دی جو دنیا میں فساد عام ہو جانے کے وقت ان لوگوں کی اصلاح کریں گے، اور لوگوں میں سب سے زیادہ بڑا فساد یہ ہے کہ وہ اللہ کی سب سے بڑی صفت حکیمیت میں انسانوں کو شریک بنا لیں گے۔ لہٰذا شریعت کی نظر میں اللہ کی حکیمیت اور قانون کی جانب بلانا سب سے بڑی اصلاح کہلائے گا، جسے تحت الامر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیا جائے گا۔ یہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، بلکہ اس پر قرآن کی آیات ہے، جس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر گو ہے۔ ترجمہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب لوگ غربا ہوں گے۔ پوچھا گیا غربا کون ہیں؟ فرمایا، اپنے دین کو بچانے کے لیے فتنوں سے دور بھاگ جانے والے۔ اللہ تعالیٰ ان کو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ شامل فرمائے گا۔ ایک اور حدیث میں بیان ہوا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت کہ مسلمانوں کا بہترین مال وہ بکریاں ہوں گی جن کو لے کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر دور دراز علاقوں میں یا برانی علاقوں میں دین کو بچانے کی خاطر فتنوں سے بھاگ جائیں گے۔ اس حدیث میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایسی جگہوں پر آدمی کا ایمان بچنا
مشکل ہو جائے گا جہاں پر جہلی ابلیسی تہذیب اور اس کا تجارتی نظام عام ہو، کیونکہ اگر یہ وہاں رہے گا یقیناً اس کو سود کا نظام کی حمایت کرنی ہوگی یا کم سے کم خاموش رہنا پڑے گا۔ یہ خاموش رہنا بھی اس پر راضی رہنا جیسا ہے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ نوجوان اور بوڑھے جو اس وقت اپنا ایمان بچانے کے لیے اپنا گھر بار، دھن دولت سب کو چھوڑ کر پہاڑوں کے اپنے نشیمن بنا چکے ہیں، اور ایک ایسے وقت میں کہ جب ابلیس کے نیو ورلڈ آرڈر نے ہر مسلمان کو سود کا کاروبار میں ملوث کر دیا ہے، اور اگر کوئی براہ راست ملوث نہیں تو اس کو سودی نظام کی ہوا ضرور لگ رہی ہے۔ ایسے وقت میں جب اس امت کے سب سے معزز اور شریعت کے محافظ طبقے علماء کرام کو غیر شرعی فتاویٰ دینے پر مجبور کیا جا رہا ہے، دجالی قوتوں علل اعلان اپنی حاکمیت کا اعلان کر رہی ہے، اور صرف اللہ کی حاکمیت کے سامنے سر جھکانے کا وعدہ کرنے والے مسلمان آج غیر اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کر کے اللہ کے ساتھ کھلم کھلا شرک کر رہے ہیں۔ مقررین خاموش ہیں۔ علیہ ماشاء اللہ اہل قلم سوائے چندے کے یا تو قلم کے تقدس کو فروخت کر چکے ہیں، یا باطل کی گیدڑ بھبکیوں نے ان کے قلم کی سیاہی کو منجمد کر کے رکھ دیا ہے۔ قرآن کریم کی ان آیات گلا گھونٹ کر رکھ دیا ہے، مسلمانوں کو باطل کے سامنے سر اٹھا کر جینا سکھاتی ہے۔ جس طرح نظر دوڑاؤ مسلطوں کی چادریں اوڑھنے ایسے نظر آتے ہیں مسلمان، اگر ان کے دور میں دجال آ جائے اور اپنی خدائی کا اعلان کر دے تو شاید یہ مسلطل کی چادر سے باہر نکلنا پسند نہ فرمائیں گے، کیونکہ اس وقت بھی دجال کے ایجنٹ وہی بات کہہ رہے ہیں، یا تو ہمارے صفوں میں شامل ہو جاؤ یا پھر ہمارے دشمنوں کی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی یہی مطالبہ کر رہی ہے۔ اے مسلمانوں، اب وقت آ گیا ہے کہ اللہ والی جماعت میں شامل ہو جاؤ، اور اپنے درمیان کوئی راستہ نہیں رہا۔ ایک اور حدیث میں بیان ہے، حضرت انس ابن مالک سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے سب سے پہلے مجھے بھیجا، اس وقت سے جہاد جاری ہے، اس وقت تک جاری رہے گا جب تک میری امت کی آخری جماعت دجال کے ساتھ قتال کرے گی۔ اس جہاد کو نہ تو کسی ظالم کا ظلم ختم کرے گا، نہ کسی انصاف کرنے والے کا انصاف۔ ایک اور حدیث میں بیان ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دین باقی رہے گا، اس کی حفاظت کے لیے مسلمانوں کی ایک جماعت قیامت تک قتال کرتی رہے گی۔ اور ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن زید بن اسلم اپنے حوالہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک آسمان سے بارش برستی رہے گی تب تک جہاد تر و تازہ رہے گا، یعنی قیامت تک لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جب ان میں پڑھے لکھے لوگ بھی یہ کہیں گے کہ جہاد کا دور نہیں رہا، لہٰذا ایسا دور جس کو ملے تو وہ جہاد کا بہترین زمانہ ہوگا۔ اور کیا کوئی مسلمان ایسا کہہ سکتا ہے کہ آپ نے فرمایا ایسا وہ پڑھے لکھے کہیں گے جن پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت ہوگی۔ ایک اور حدیث میں بیان کیا ہے کہ حضرت ابو رجاء الجزاری حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگوں کہیں گے کہ اب کوئی جہاد نہیں ہے، تو جب ایسا دور آ جائے گا تو تم جہاد کرنا، کیونکہ وہ افضل جہاد ہوگا، افضل سب سے بڑا جہاد۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ سے روایت فرمایا کہ ان کے سامنے یہ ذکر کیا گیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اب کوئی جہاد نہیں رہا، تو انہوں نے فرمایا یہ شیطان کی پیش گوئیاں ہیں۔ اگرچہ اس حدیث میں مصدقت خلافت عثمانیہ ٹوٹنے کے بعد دور واضح ہے کہ لیکن اس سے زیادہ واضح دور اور کون سا ہو سکتا ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ جاہلو تو کہنا ہی پڑے گا، اور پڑھے لکھے حضرات بھی جہاد کے بارے میں ہی وہی لفظ استعمال کرتے ہیں جن کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، خصوصاً طالبان کی پیسہ پائی کے بعد تو یوں لگتا ہے جیسے ہوا کا رخ ہی تبدیل ہو گیا ہو۔ سو جہاد کرنے والوں کو کسی کی باتوں یا مخالفوں کے طعن و تشخ
سے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی تسلی دی ہے اور ایسے وقت میں جہاد کرنا افضل ہوگا۔ مجاہدین کو اخلاق اور اللہ کو راضی رکھنے ہوئے اپنے کام سے لگے رہنا چاہیے اور جہاد کو ہمیشہ جاری رکھنا چاہیے۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تب تک دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اوکے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔